واٹس ایپ کی نئی پرائیویسی پالیسی 2021 کے بعد ایک نئی ڈیبیٹ چلی ہے اور جس کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہیں، جس میں سب سے اہم اور سب سے بڑا سوال لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ کیا واٹس ایپ کی جو نئی پرائیویسی پالیسی ہے، اگر ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو کیا 8 فروری سے ہمارا اکاؤنٹ واٹس ایپ ڈیلیٹ کر دے گا؟ اگر اس بات میں سچائی ہے تو کس حد تک سچائی ہے؟ اس حوالے سے بھی ہم کلیئر آپ کو ایک ایویڈنس کے ساتھ بتاؤں گا اس ویڈیو میں۔ اور واٹس ایپ کی 2021 کی اس نئی پرائیویسی پالیسی کے حوالے سے میرے چینل پر ایک ویڈیو آلریڈی موجود ہے۔ اس ویڈیو کے آخر میں اینڈ سکرین پر آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی اور ڈسکرپشن میں بھی اس ویڈیو کا لنک آپ کو مل جائے گا۔ اس ویڈیو کو دیکھ لینے کے بعد آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھ لیجئے گا۔ واٹس ایپ نے اس حوالے سے 2 بار وضاحت کی ہے اور ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے وضاحت کی ہے۔ پہلی وضاحت جو انہوں نے کی تھی، انہوں نے ڈیٹیل دی تھی کہ واٹس ایپ آپ کی کسی بھی قسم کے پرائیویٹ میسیجز کو جو ہے وہ کسی بھی تھرڈ پارٹی سے شیئر نہیں کرے گا، کیونکہ واٹس ایپ کا جو فیچر ہے اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن وہ ابھی بھی برقرار ہے۔ اس کے تحت واٹس ایپ کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کیا بات چیت کر رہے ہیں۔ اس سکرین پر سکرین شاٹ میں آپ کو ایک دکھا رہا ہوں، یہ سکرین شاٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واٹس ایپ نے اب مزید ڈیٹیل ہمیں دی تھی کہ ہم کن کن چیزوں کا ڈیٹا ہمارا جو ہے وہ آپ سے ہم کولیکٹ نہیں کریں گے، لیکن ان ساری چیزوں سے ایک اہم وضاحت جو واٹس ایپ نے کل ہی دی ہے ٹویٹ کے ذریعے، اور تقریباً اس ٹویٹس کے بعد واٹس ایپ کے حوالے سے جتنے بھی ابہام تھے، جتنی بھی افواہیں گردش میں کر رہی تھیں، وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی ہیں۔ اور بھی جو سب سے اہم چیز ہے کہ واٹس ایپ کو چھوڑ کر جو ہے وہ ٹیلی گرام پر جانے والے، خاص طور پر ساؤتھ ایشیا میں جو ایک نئی اپڈیٹ جو ریسنٹ اپڈیٹ آئی تھی ٹیلی گرام کے اونر کی طرف سے کہ 38% ڈاؤن لوڈز ساؤتھ ایشیا سے ہیں، 21% ڈاؤن لوڈز یورپ سے ہیں، اور محض 9% ڈاؤن لوڈز جو ہیں وہ ٹیلی گرام کے امریکہ سے اور اس کے جو دوسرے کنٹریز ہیں ان وہاں کے ہیں۔ تو جتنے بھی لوگ ٹیلی گرام پر جا رہے ہیں، کیا ہمارے پاس اس چیز کا ایویڈنس ہے کہ ٹیلی گرام واٹس ایپ سے زیادہ سیکیور جو ہے وہ اپلیکیشن ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی گرام کے اونر کون ہیں اور ٹیلی گرام اس اپلیکیشن کو ڈیولپر جو ہیں وہ کس کنٹری سے ہیں؟ تو آپ کے نالج میں اضافہ کر دوں، جو ٹیلی گرام اپلیکیشن ہے یہ بیسیکلی رشین اپلیکیشن ہے، اس کے ڈیولپر بھی رشین جو ہے، اس کے ڈیولپر بھی رشین ہیں، اور آپ کے علم میں یہ چیز بھی ہوگی کہ دنیا کے سب سے بڑے ہیکر اور سب سے زیادہ ہیکرز جو ہیں وہ رشیا میں پائے جاتے ہیں۔ تو ہمارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ واٹس ایپ سے ٹیلی گرام زیادہ سیکیور اپلیکیشن ہے؟ اب یہاں میں آپ کو سکرین پر یہ سائٹ پہ ایک سکرین شاٹ شو کر رہا ہوں، یہ واٹس ایپ کی کل کی ٹویٹ تھی کہ واٹس ایپ نے اب اعلان کر دیا ہے کہ ہم 8 فروری سے کسی کا بھی واٹس ایپ اکاؤنٹ ڈیلیٹ نہیں کریں گے، نہ ہی سسپینڈ کریں گے۔ ہم نے اپنے جو یوزرز ہیں ان کو مزید ٹائم دیا ہے ہماری اس نئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو پڑھنے کا، تاکہ انہیں سمجھ آ جائے کہ واٹس ایپ کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے آپ سے۔ اور واٹس ایپ نے اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کر کے اب 15 مئی تک کر دی ہے۔ 8 فروری سے کسی کا بھی واٹس ایپ اکاؤنٹ ڈیلیٹ نہیں ہوگا، اگرچہ کہ آپ اس پرائیویسی پالیسی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ یہ سکرین پہ میں سکرین شاٹ آپ کو شو کر رہا ہوں۔ واٹس ایپ نے بڑی کلیئرلی اس چیز کی وضاحت کر دی ہے کہ 8 فروری سے ہم کسی کا بھی واٹس ایپ اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ یا سسپینڈ نہیں کریں گے۔ واٹس ایپ نے اس کی ڈیٹ بڑھا کر 15 مئی تک کر دی ہے، تاکہ ہمارے جو یوزرز ہیں ان کو ہماری اس نئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو سمجھنے کے لیے موقع مل سکے۔ واٹس ایپ کی اس نئی پرائیویسی پالیسی میں جو واٹس ایپ نے کہا کہ ہم کن کن چیزوں کی آپ سے ڈیٹیل نہیں لیں گے، نہ ہی واٹس ایپ شیئر کرے گا، کہ آپ کا جو پرائیویٹ چیٹ ہوتا ہے، پرائیویٹ کنورسیشن جو آپ کے درمیان ہوتی ہے، اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن فیچر کے تحت اس کا علم واٹس ایپ کو بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی فیس بک کے پاس ہوتا ہے۔ دوسری چیز انہوں نے یہ کہا ہے کہ واٹس ایپ آپ کی لوکیشن نہ واٹس ایپ کو پتہ ہوتی ہے اور نہ ہی آپ کی لوکیشن جو ہے وہ واٹس ایپ فیس بک کے ساتھ شیئر کرے گا۔ آپ کے پاس واٹس ایپ کے تھرو جتنی بھی کالنگ ہو رہی ہے، چاہے وہ ویڈیو کالنگ ہے، چاہے وہ آڈیو کالنگ ہے، وہ بھی واٹس ایپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، نہ ہی فیس بک کے ساتھ اور نہ ہی کسی تھرڈ پارٹی کے ساتھ۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ پہ آپ نے جتنے بھی گروپس بنائے ہوئے ہیں وہ برقرار رہیں گے، پرائیویٹ ہی رہیں گے، وہ بھی ان کی ڈیٹیلز بھی واٹس ایپ کسی بھی تھرڈ پارٹی کے ساتھ شیئر نہیں کرے گا۔ تو یہ ساری وہ کنڈیشنز تھیں جو واٹس ایپ نے اعلان کیا ہے، لوگوں کو مزید سمجھنے کا موقع دیا ہے 15 مئی تک۔ اور میرے ذاتی خیال سے
واٹس ایپ جو ڈیٹیلز ہم سے مانگ رہا ہے، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ اس طرح کی ڈیٹیل ہم نے آلریڈی گوگل کو اور فیس بک کو دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو ہماری ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ واٹس ایپ ہمارا یہ ڈیٹا کولیکٹ کیوں کر رہا ہے؟ تو اس کا آنسر بڑا سادہ سا ہے کہ یہ صرف بزنس پرپز کے لیے ہے، اس سے ریلیٹڈ ہمیں ایڈز دکھائے جائیں گے ہمارے انٹرسٹ بیس کے اوپر، جسٹ اس کا پرپز یہ ہے، نہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واٹس ایپ ہماری کسی کے ساتھ کوئی جو ہے وہ ہمارا پرائیویٹ جو چیٹ ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، تصویر، چاہے وہ ہم نے کسی کو ویڈیو شیئر کر رہے ہیں، تصاویر شیئر کر رہے ہیں، اینی ہاؤ کوئی بھی چیز ہم شیئر کر رہے ہیں، واٹس ایپ کا اس کو علم نہیں ہوتا۔ بیسیکلی اگر آپ کسی کو میسج سینڈ کرتے ہیں تو وہ ایک سرور پہ جا کر سٹور ہوتا ہے تب تک کہ جب تک آپ کا جو ہے وہ ریسیور جو ہے اس کو ریسیو نہ کر رہے۔ اگر وہ 30 دن تک آپ کا وہ میسج سے ریسیو نہیں کرتا تو واٹس ایپ کے اس سرور سے بھی آپ کا وہ میسج جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کا میسج ایک کوڈ کے ذریعے سرور کے اوپر جاتا ہے، آپ نے جو لکھ کر بھیجا وہ نہیں جاتا بلکہ کوڈ کے ذریعے جاتا ہے۔ اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کا مطلب یہ ہے کہ واٹس ایپ کو اس حوالے سے کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس حوالے سے پریشانی کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بے فکر ہو کر واٹس ایپ کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور ان فیچر 15 مئی تک اگر واٹس ایپ نے یہ ڈیٹ جو ایکسٹینڈ کر دی ہے، اگر ہمارے پاس واٹس ایپ دوبارہ نوٹیفیکیشن بھیجتا ہے تو ہمیں اس پرائیویسی پالیسی کو سمجھنے میں مزید وقت لگے گا اور ہم آسانی سے اس پرائیویسی پالیسی کو سمجھ بھی جائیں گے کہ بیسیکلی واٹس ایپ ہم سے کس کی چیزوں کا ڈیٹا کولیکٹ کرنے کی کہہ رہا ہے اور وہ کس مقصد کے لیے استعمال کرے گا۔ دوستوں، امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے جو بہت سارے ابہام تھے لوگوں کے ذہنوں میں وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے اور اچھوتے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔